دوستو آخر کار وہ وقت آ گیا ہے 2000 سال کے بعد جب آخری بار ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ کیا گیا۔ آخر کار اسرائیل کے اندر لال بچیا کی قربانی اسی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد الاقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ دوستوں 99% فیورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، تو کائنڈلی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے موٹیویشن اور سپورٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ یہ گولڈن ڈوم جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہودی اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے۔ اسی پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پہ دمبے کو لا کے رکھ دیا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشنگوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اس کو آرماگیڈن اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کو کہا گیا ہے جنگ ہرمدون۔ جیسا کہ پچھلے سال 2023 میں 5 لال بچیوں کو امریکی ریاست ٹیکساس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل میں منگوا لیے گئے تھے، جہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ نگرانی کی جا رہی ہے، اور انہیں مسجد الاقصی کے بالکل سامنے موجود پہاڑ ماؤنٹ اولیو پر مسجد کے سامنے قربان کیے جائیں گے، اور اس قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یا پھر ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کو شروع کریں گے۔ اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے الرفا کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائی ایئر اسٹرائک کر رہا ہے۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر بنیادی انسانی ضروریات، کھانا پینا اور میڈیکل کی سہولت تک موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، الرفا پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے۔ وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا، دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجی ان کو گھیرے میں ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کی بار الرفا پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے چلے جائیں۔ اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کر دے۔ دوسری طرف وہ مسلمان امت کی نفس کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس اور بے ضمیر حکمران موجود ہوں تو اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کے حوثی بھائیوں کی طرف سے اسرائیل کے شپس کے لیے سوئس کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ یہ تیل پہنچایا جا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو کہ اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان اور اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب امارات اور مصر جیسے ملک مکمل طور پر بے ضمیر اور بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری امت مسلمہ دنیا کو تو چھوڑ دیں، اگر صرف عرب ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں، تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر بہت افسوس کہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تب ہی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، جیسے کہ مفہوم ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا تھا یعنی قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرمان بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلے بندے تھے، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹ دکھائی تو ان کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی،
اور جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس لال بچیے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشنگوئیوں اور پھر دجال کی آمد کی پیشنگوئیوں اعلامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہیں۔ یہودی قوم جس آخری مسیح کی 2000 سال سے منتظر وہ تورات کی پیشنگوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اب کی بار جو مسیح تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا وہ دراصل وہ جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کے ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے۔ جب امام مہدی اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر یا کسی جگہ پر غیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو جماعتیں شامل ہوں گی وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور ایران کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراساں کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی پیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی سے ملاقات کریں گی، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی کی خلافت کو قائم کریں گی۔ اب اس پیشنگوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس وقت خراساں کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تب ہی تو وہ فوجیں امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے یا مدد کرنے کو پہنچیں گی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر آمریت کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ تمام حالات وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراساں سے نکلے گی اور امام مہدی کے ساتھ مل کر یروشلم شہر اور مسجد اقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خونریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس میں قتل ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک باقی رہ جائے گا۔ لیکن اس خونریز جنگ کے بعد یا کہ مشکل حالات کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کے اندر مومنین کو یا مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر کے گرگت کے درخت کے اندر پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا کے پورا باغ لگا چکی ہے۔ اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان پیشنگوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں ایک نہ ایک دن موت نے دستک ضرور دینی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچا مسلمان اور سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ us۔